کم سے کم 10-12 کنٹریز جو ہیں انہوں نے اب الاؤ کر دیا ہے اپنے یہاں. 2016 میں یو ایس اے نے الاؤ کیا, 2018 میں یو کے نے الاؤ کیا. لیڈیز کو ان پوزیشن کے اوپر بھی آ سکتی ہیں ڈائریکٹ کامبیٹ فورسز کے اندر. مسلمان ملکوں میں الجیریا, الجزائر, پہلے فرانس کی کالونی تھا, پہ آزاد ہوا, وہاں پر جنرل کی پوزیشن کے اوپر لیڈیز پہنچی اور بڑی تعداد کے اندر لیڈیز جو ہیں وہ آرمی کے اندر شروع سے ہیں. اور گیمبیا ہے, گیمبیا کے 96% مسلمان ہیں وہاں گیمبیا میں. گیمبیا تو شروع سے 1960s میں شاید 65 کے اندر غالباً آزاد ہوا تھا, پہلے برٹین کا قبضہ تھا. گیمبیا میں تو کوئی کسی طرح کا جینڈر ڈسکرمنیشن آرمی میں جانے میں ہے ہی نہیں. جتنی چاہیں عورتیں جا سکتی ہیں, داخل ہو سکتی ہیں آرمی میں, ہر پوزیشن پر آ سکتی ہیں. شروع سے نہیں تھا, اس کا نام نہیں آتا ہے. مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر بڑی تعداد کے اندر آرمی میں بہت سی جگہوں پر ہیں, اور اس پر ہیں کامبیٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں جہاں پر باقاعدہ شخصی دست بدست جہاں جنگ ہوتی ہے اس پر ہیں. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام, یہ ڈیبیٹ اس صدی میں اور بڑھ گئی ہے پچھلی صدی کہ یہ سمجھ لیجیے کہ بات کو سیکنڈ ہاف سے شروع ہوئی تھی عورتوں اور مردوں کی برابری کی, ویمنس لیگ کی یا عورتوں کی آزادی کی. اور بیسیکلی یہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ عورتوں کو مرد آگے نہیں آنے دیتے, دبا کر رکھا گیا ہے اور ان کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے. بہرحال وہ جو تحریک ہے جو ویمنس لب یا تحریک آزادی نسواں کہلاتی ہے, ان کو یہ بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے کہ ان کے جائز حقوق عورتوں کو نہیں دیے گئے. ان کے دنیا نے زمانۂ جہالت کے اندر جو کچھ حق نہیں دیے وہ اپنی جگہ. اسلام ایک ریولوشن تھا, ایک انقلاب تھا, اور اسلام نے حقوق دیے تھے, اور حقوق دیے تھے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اعتبار سے. ایسے ہی مردوں کو دیے تھے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اعتبار سے. یہ برابری کا تصور کبھی اسلام نے نہیں رکھا کہ دونوں برابر ہیں. بہت سے میدانوں میں بالکل برابر ہیں, بہت سے میدان ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں, بعض میدان وہ ہیں جہاں مردوں کے حقوق زیادہ ہیں. اس لیے کہ دونوں ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. ہم برابری کی بات وہاں کر سکتے ہیں جہاں دو ایک جیسے ہوں, بالکل ایک کیٹیگری کے ہوں, وہاں برابری کی بات کر سکتے ہیں. برابری, ایکویلٹی ہر معاملے میں ان کی کریں کہ جو دو ایک جیسے نہیں ہیں, وہ برابری نہیں ہو سکتی. مثلاً ایک نارمل آدمی کو ہم ایک جو ہینڈی کیپڈ ہیں, وہ جو وکلانگ کہلاتے ہیں, کسی بھی طرح کے وکلانگ ہوں, اس سے مقابلہ کریں ان کا, تو مقابلہ نہیں ممکن ہے. ان کا اپنا کیا قصور تھا؟ اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے پیدا کیا ہے, مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں پہ مختلف فضیلتیں دی ہیں. کچھ وکلانگ وہ ہیں جو پیدائشی تھے, کچھ وکلانگ وہ ہیں جو بعد کو ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایسے وکلانگ وہ بڑی ہائٹس پر پہنچے, زبردست, دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بنے, جو ورلڈ کے سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا. ان کی کیپیبلٹی, وہ صلاحیتیں ختم ہو گئی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ اپنی کوششیں کرتے گئے اور وہ دنیا میں سب سے اوپر گیا. لیکن اگر وہ چاہتا کہ کسی جگہ پر اس طرح کا کوئی وکلانگ کسی جگہ فٹ بال کے میدان میں بھی ریگولر پلیئرز کا مقابلہ کر لے تو وہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ مینٹل کیپیسٹی ختم نہیں ہوئی تھی وہاں پر. بجائے اس کے کہ اس کو کوئی کمپلیکس ہوتا, وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے چلے گئے اور سب سے اوپر پہنچے.
لیکن فزیکل کیپیبلٹی کم ہو گئی تو اب وہ جو فزیکلی نارمل ہے ان سے نہیں کر سکتے مقابلہ، کسی چھوٹے سے بھی نہیں کر سکتے، کسی بچے سے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا، یہ اللہ نے انجسٹس کیوں کیا، یہ ناانصافی کیوں ہے کہ لوگوں کو مختلف پیدا کیا؟ جواب تو بہت دفعہ آ چکا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک جیسی شکل صورت کے ہوتے، ایک جیسی صلاحیتوں کے ہوتے، ایک جیسے رنگ روپ کے ہوتے، ایک جیسی صحت کے ہوتے، ایک جیسے پیسے والے ہوتے، مال میں سب برابر ہوتے، تو کسی کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ یہاں جو امتحان رکھا گیا ہے وہ اسی طریقے سے رکھا ہے کہ کچھ کو کچھ چیزوں میں آگے کر دیا اللہ نے پیدائش سے ہی، یا پیدائش کے بعد حالات کے اعتبار سے کچھ کو بعض چیزوں میں نیچے کر دیا۔ ابھی امتحان دونوں کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، اس کا بھی ہے جس کے پاس کچھ کوئی خاص اللہ کی طرف سے دیا ہوا فضل دوسروں سے زیادہ ہے، اس کا بھی امتحان ہے، اور برابر کا امتحان ہے، بلکہ ان کے فیل ہونے کے چانس اور امکانات زیادہ ہیں۔ پھر یہ انیکویلٹی تب محسوس ہوتی ہے اور اس پر ڈیبیٹ تب چل سکتی ہے، یا ذہن میں یہ تب آ سکتا ہے کہ یہ تو ناانصافی کی اللہ نے، کسی کو بالکل ہی ہمیشہ کے لیے سسکتا ہوا غریب بنا دیا، اور کچھ وہ ہیں جو جنہیں کہتے ہیں کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، تو یہ، اور اس کے بعد پوری نسل ایسی رہی ان کی۔ تو اس میں بھی کسی جگہ یہ ناانصافی تب محسوس ہوتی ہے جب ہم اسی دنیا کی حد تک چیزوں کو سوچتے ہیں، اور جب آخرت ذہن میں نہیں ہوتی۔ بہت سے مسائل ذہن میں تب آتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کا اسپین کتنی طویل ہے، کتنے دنوں تک چلے گی، آپ اپنی گنتی میں نہیں گن سکتے کہ سینکڑوں سال یا ہزاروں سال یا لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں یا کھربوں، یا پھر اس کے بعد لمٹ ختم۔ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ کتنی لمبی وہ لائف ہے یا کتنی لمبی زندگی ہے۔ جب تک اس سے اسے کمپیئر نہیں کرتے، اس زندگی کا مقابلہ نہیں کرتے، تب تک یہ چھوٹی نہیں لگتی۔ زبانوں میں تقریروں کے اندر آتا رہتا ہے چھوٹی سی زندگی، لوگوں کو چھوٹی لگتی نہیں، اس لیے اپنے مسائل کے سلسلے میں بھی شکایات آتی ہیں، اور دوسروں کو دیکھ کر بھی شکایات آتی ہیں ذہن کے اندر، تو پھر اس توازن اپنا کھو دیتے ہیں ان شکایات کی وجہ سے۔ وہ توازن، وہ بیلنس وہی رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس توازن کو اپنے رکھیں باقی، اور زندگی میں اپنی ایفرٹس کرتے رہیں لگاتار۔ تو اس کے بعد یعنی یہ جو تھا، یہ امتحان میں کامیابی تھی اصل۔ آگے آنے والی زندگی سے جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں تب وہ اتنی بھی نہیں ہوتی۔ یہ 100 سال سے کم زندگی، کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پرائم کے اندر 18 19 20 سال اور کچھ اور بہت چھوٹی عمر کے اندر چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ جب اس اگر 100 سال سے کم زندگی کو اس سے کمپیئر کریں جو جسے ہم انفائنائٹ کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں انسانوں کے تصور سے جو انفائنائٹ ہے، لامحدود، تو انفائنائٹ کے مقابلے میں ہر چیز زیرو ہوتی ہے، چاہے وہ اربوں سال ہو۔ اربوں سال بھی یہ آپ کو میتھمیٹکس کے لوگ سمجھا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے شاید ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آئے یہ اصول، کہ کھربوں اور ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے انفائنائٹ کے مقابلے میں، لامحدود۔ چھوڑیں اتنا نہیں سمجھ میں آئے تو اتنا تو آئے گا کہ وہ 100 سال جو، یا 100 سال سے بھی کم، وہ جو کروڑوں کھربوں اور جہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جیسے پورے سمندر میں کوئی ایک قطرہ ہو، چھوٹا سا ایک بلبلا تھا جو پھوٹ گیا۔ تو یہ زندگی جب اس سے کمپیئر کرتے ہیں تب اتنی سی ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں کی آزمائش نہیں رہ جاتی، بڑا آسان ہو جاتا ہے بہت اس سے گزرنا، اپنے اوپر جیسے سنیم کہتے ہیں وہ رکھنا، اور آپے سے باہر نہیں ہونا، دوسروں کو دیکھ کر جن کو اللہ نے اپنا فضل بعض معاملات میں زیادہ دیا ہے اس پر دیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا، خود جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو نہیں نکھار لینا جو ان کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں، اور یہ شکایتیں تب آتی ہیں۔ وہ شکایتیں دنیا والوں سے بھی ہوتی ہیں، وہ شکایتیں اللہ سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ تب آتی ہیں جب اسے امتحان نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمیں پاس ہو کر نکلنا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بھی نہیں ہے یہ عرصہ کہ جیسے ایک بلبلا پھوٹ جائے اس کے مقابلے میں جو آ رہا ہے آگے، کامیاب ہونے کے بعد جہاں جائیں گے یا فیل ہو جانے کے بعد جہاں پر رہنا پڑ جائے گا، اس کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں ہے۔ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، پھر اپنے جذبات پر قابو پا لینا مختلف موقعوں پہ وہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا عورتوں کے معاملے میں، لیڈی خواتین کا۔ یہ جو آرمی کے اندر
ایک ہوتا ہے شارٹ سروس کمیشن، ایک پرماننٹ کمیشن، یعنی اب یہ ڈائریکٹ پھر آفیسر بن سکیں گے جو پرماننٹ کمیشن کے اندر آ گئے. تو وہاں سے شارٹ سروس کمیشن کے اندر تو سلیکشن ہوتا ہے، آرمی میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے پرماننٹ کمیشن میں آ جاتے ہیں. بات کو ایک عرصہ ہے، اس کے بعد فزیکل فٹنس ٹیسٹ اور دوسرے ریکارڈ کی بنیاد پر. یہاں پر ہندوستان کے اندر پرماننٹ کمیشن جو ہے وہ لیڈیز کو نہیں دیا جا رہا تھا، یا دینے کے معاملے میں بڑی زیادتیاں ہونی تھی. پچھلے سال ایک فیصلہ آیا تھا، اس کو انہوں نے آرمی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ایئر فورس میں لیڈیز تھیں، عورتیں تھیں، یہاں نیوی میں لیڈیز تھیں، آرمی کے اندر. اب آرمی میں ایئر فورس کے اندر تو صلاحیت ہے ان کی، ڈائریکٹ کسی سے فیس در فیس کامبیٹ جسے کہتے ہیں لڑنا نہیں پڑ رہا. نیوی میں بھی ایسا نہیں کرنا پڑ رہا. آرمی میں وہ مقام آ جاتے ہیں کہ جہاں ڈائریکٹ گتھم گتھا ہو جائیں. تو اس لیے وہ آرمی میں ان کو نہیں آنے دیا تھا لیڈیز کو. ان کے حق میں پرماننٹ کمیشن کے معاملے میں ایک ڈیسیشن آ گیا تھا، اسے بھی امپلیمنٹیشن اس کا نہیں کیا تھا آرمی نے. فیصلہ آ گیا تھا، بہرحال فائنل کر دیا سپریم کورٹ نے، اور کہا کہ یہ ناانصافی نہیں چلے گی. ان کو اسی معیار پر جو مردوں کے لیے رکھے گئے، ان کا فزیکل فٹنس کے اعتبار سے ان کو پرماننٹ کمیشن دیا جائے گا، آفیسرز بنیں گی یہ بھی آگے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی جگہ آ جائیں گی کامبیٹ فورسز کے اندر آرمی میں آ جانے کا. آرمی کے بہت سی جگہ بہت سی ہیں. آرمی ہاسپٹل ہوتا ہے، آرمی کے اندر آفیسز ہوتے ہیں، اس میں بہت اونچے درجے تک جا سکتے ہیں جنرل. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آرمی میں اگر اب جیسے گرین سگنل مل گیا تو وہاں پہنچ جائیں گی فرنٹ پر جہاں پر ڈائریکٹ لڑائی ہوتی ہے. لیکن اس کامبیٹ فورسز میں بھی عورتیں ہیں بہت سے دنیا کے ملکوں میں. 1980s سے یہ فیس شروع ہوا، کہا جاتا ہے 1980 سے شروع ہوا. اصل میں اس سے پہلے سے شروع ہوا. سب سے پہلا ملک تو کہتے ہیں کہ کینیڈا اور اسرائیل اور ناروے اور سویڈن، ڈنمارک، یہ ہیں جنہوں نے 1980s کے اندر 88 اور 89 کے اندر آرمی میں کامبیٹ فورسز میں عورتوں کو الاؤ کیا، لیڈیز کو الاؤ کیا کہ یہ بھی آ سکتی ہیں فرنٹ کے اوپر لڑنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ کچھ اور کنٹریز نے الاؤ کیا ڈائریکٹ کامبیٹ پوزیشنز کے اندر. ورنہ یہ کہ آرمی میں تو دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے اندر ہیں، وہ ڈائریکٹ لڑائی کی جگہ پر نہیں ہے جہاں پر 10 بدس جنگ ہوتی ہے. وہ بھی کم سے کم 10-12 کنٹریز جو ہیں انہوں نے اب الاؤ کر دیا ہے اپنے یہاں. 2016 میں USA نے الاؤ کیا، 2018 میں UK نے الاؤ کیا. لیڈیز کو ان پوزیشن کے اوپر بھی آ سکتی ہیں ڈائریکٹ کامبیٹ فورسز کے اندر. مسلمان ملکوں میں الجیریا، الجزائر، پہلے فرانس کی کالونی تھا، پہ آزاد ہوا، وہاں پر جنرل کی پوزیشن کے اوپر لیڈیز پہنچی، اور بڑی تعداد کے اندر لیڈیز جو ہیں وہ آرمی کے اندر شروع سے ہیں. اور گیمبیا ہے، گیمبیا کے 96% مسلمان ہیں وہاں گیمبیا میں. گیمبیا تو شروع سے 1960s میں شاید 65 کے اندر غالباً آزاد ہوا تھا، پہلے برٹین کا قبضہ تھا. گیمبیا میں تو کوئی کسی طرح کا جینڈر ڈسکرمنیشن آرمی میں جانے میں ہے ہی نہیں. جتنی چاہیں عورتیں جا سکتی ہیں، داخل ہو سکتی ہیں آرمی میں، ہر پوزیشن پر آ سکتی ہیں. شروع سے نہیں تھا، اس کا نام نہیں آتا ہے. مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر بڑی تعداد کے اندر آرمی میں بہت سی جگہوں پر ہیں، اور اس پر ہیں کامبیٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں جہاں پر باقاعدہ شخصی 10 بدس جہاں جنگ ہوتی ہے اس پر ہیں. بہرحال اس پوزیشن پہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں، یہاں تو نہیں ہے. یہاں تو اب ایک گرین سگنل ملا ہے کہ ان کو بھی آفیسرز بنا لینا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پوزیشنز پر بھی ان کو آرمی لے جائے گی. اور کہا کچھ ڈسکرمنیشن ہے، اس کی تفصیل میں یہاں نہیں رکھ رہا، کہ ان کے فٹنس ٹیسٹ میں مردوں کے لیے جو معیار رکھے ہیں، سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا کہ یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی رہی ہے، اس کے حساب سے قانون یہ بناتے رہے کہ جب کہ مردوں کو ایڈوانٹیج ہو تو یہ ختم ہونا چاہیے، اور ڈس ایڈوانٹیج لیڈیز کا ختم ہونا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے، ایک فیصلہ تھا. اور صرف یہیں کی بات نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا دنیا کے اور وہ پھر بڑے ملک ایسے ہیں کہ جن کی آرمیز اسٹرانگ مانی جاتی ہیں. USA ہے، چائنا ہے، جن کی آرمیز اسٹرانگ مانی جاتی ہیں. برٹن ہے کہ وہاں ان کی آرمی کی، ان کی لیڈیز کی یونٹ وہ ہیں جو ڈائریکٹ فرنٹ کے اوپر لڑتی ہیں. اب یہ بحث تو پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا بیکار ہو جاتی ہے کہ عورتیں نہیں کر سکتی. یہ کہیں کہ نہیں تھا، وہ تو اسٹرانگ کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں. آپ کشتی لڑوا کے دیکھ لیجئے. یہ جو باکسنگ کے رناد ہوتے ہیں، اس کے اندر ذرا سا باکسنگ چیمپئن جو لیڈی ہے اور ذرا جو مردوں کا باکسنگ چیمپئن ہے ذرا سا کرا لیجئے سامنے، جو کشتی کا مقابلہ کرا لیجئے. ریسلنگ کا جو ورلڈ ریسلر جو چیمپئن نمبر 1 اس کے ہیں جو مردوں میں سے ہیں، اور جو نمبر 1 جو لیڈیز کی ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے. مقابلہ تو نہیں کر سکتی. لیکن یہ بات اب ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں
جن کی آرمیز ایڈوانس ہے, جو اپنے ڈیفنس سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور اصل میں ڈیفنس سے کوئی ملک کمپرومائز نہیں کرتا, تو انہوں نے لیڈیز کو وہاں آگے اجازت دی ہے, اور ان کی بیٹالینز ہیں, اور لیڈیز ساتھ میں بھی شامل ہیں, مکس بیٹالینز بھی ہیں اور الگ بھی ہیں, کہ جو فرنٹ پر لڑتی ہیں, ہوا میں بھی لڑتی ہیں, سمندر میں بھی لڑتی ہیں, اور اب میدان میں بھی لڑتی ہیں. تو یہ کہنا, یہ مختلف دلیلیں دینا تو اب بیکار ہے, پریکٹیکلی سامنے ہے کہ ہوتا ہے ایسا. تو اس کا مطلب لیڈیز میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں فرنٹ پر لڑ سکیں. ایسا تھوڑی ہے کہ اگر عورتوں کی کوئی بیٹیلین ہے یا کہیں لیڈیز زیادہ ہیں, کہیں لڑ رہی ہیں, تو دوسرا ملک کوئی لحاظ کرے گا کہ بھئی ان کے مقابلے میں مردوں کو مت بھیجو, اپنی لیڈیز والی بھیج دو, ان کو اس سے لڑنے دو. یہ تو جنگ میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھا گیا کہ نہیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, اور ہیں بہت سی جگہوں پر. لیکن ایک چیز پھر ہے اس کے بعد دیکھنے کی یا غور کرنے کی, یہ کتنے پرسنٹ ہیں جو ابھی تک آئیں. مثلا فری کر دیا گیا 1980s کے اندر, 88 89 کے اندر, یہ ڈنمارک کے اندر, یا یہ آگے بڑھ سکتی ہیں, ان پوزیشنز کے اوپر جا سکتی ہیں, کینیڈا کے اندر کمبیٹ پوزیشنز پر آ سکتی ہیں, یا 2016 میں USA نے اجازت دی اور پھر ان کی بیٹالینز بنی. تو یہ کتنی ہیں؟ اب بہت دیر سے شروع ہوا اس لیے کم ہے. چائنا کے اندر پوری آرمی میں 4.5% عورتیں ہیں, چائنیز لبریشن آرمی کے اندر. وہ سب کے سب فرنٹ پر لڑنے والی نہیں ہیں, آرمی میں ہیں, لیکن اس میں وہ بھی ہیں جو کمبیٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں, فرنٹ کے اوپر لڑنے والی وہ ہیں. کتنی ہے نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی ہو سکتا ہے 2-3% ہو, تو کسی باس 2% سے لے کے 5% تک ان ممالک کے اندر یہ ان پوزیشنز پہ ہیں. کب سے ہیں؟ یوں ہم سمجھ لیں کہ 1980s سے ہیں, یا کچھ ممالک نے ابھی رکھا جسے ہم کہتے ہیں 5 سال ہو گئے, اب 5 سال سے تو ہیں. تو 1980s سے جو ہیں اب کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. اس 40 سال کے اندر نسلیں گزر گئیں. اب اگر اجازت مل گئی ہے تو صرف اتنی ہی کمی ہوگی اگر کسی جگہ پر 2% ہی ہیں کمبیٹ پوزیشنز پہ عورتیں, اور اب رکاوٹ بچی نہیں قانوناً, تو پھر تو بات یہ ہے کہ لیڈیز آ نہیں رہی ہیں, انٹر نہیں ہو رہی ہیں, جا نہیں رہی ہیں کمیشن کے اندر. اس کو جوائن کرنے کے لیے ان میں اتنی زیادہ, اب جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹرز کے اندر ایک لیڈیز یوزولی میکسیمم جو جاتی ہے وہ زیادہ تر میڈیکل سائنس کے اندر جاتی ہیں. تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کون سی فیلڈ ان کی صلاحیتوں کے لیے زیادہ ہے ادھر جاتی ہے, کون سی فیلڈ ان کی اپنی کیپیبلٹیز کو سوٹ کرتی ہے ادھر جاتی ہے. تو جہاں فری ہو گیا وہاں پر کیوں 2% ہے اور 3% ہے؟ جہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور جہاں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, وہاں کم کیوں ہے؟ یا مثلا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے جج کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ اور چھوڑیں سپریم کورٹ کے جج کی بات کو, مطلب ہم غور کریں کہ کوئی لیڈی چیف جسٹس کیوں نہیں بنی آج تک. لائرز کو اگر آپ دیکھیں, یعنی کوئی لیگل دماغ کم تھوڑی ہے, لیگل برین. لائرز کو دیکھیں تو بہت بڑی تعداد ہے جو ویمن لائرز کی ہے, مردوں سے پھر بھی کم ہے. اس کو کسی نے روکا تو نہیں تھا کہ مردوں کے برابر ہوتی ہیں, مردوں سے بھی زیادہ ہوتی, یہ تو ان کے اپنی چوائس تھی کون آتا ہے اس فیلڈ کے اندر. لیکن اچھی خاصی تعداد میں, بڑی تعداد میں ہے. تو پھر یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آج تک کیوں نہیں بنی, اور کتنے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آج تک بنی لیڈیز, یہ وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو آپٹ نہیں کیا, اس فیلڈ کو وہاں جانے کے لیے. اس کے لیے جو کمپٹیشنز ہیں اس میں نہیں اتنی اپیئر ہوئی کہ وہ پھر پروموٹ ہو کے جاتی, نکل کے وہاں پہ پہنچتی رہتی. یہی پوزیشن یہاں آرمیز کے اندر ہے. جہاں تک اجازت کا سوال ہے, میں پھر پیچھے جاؤں کہ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے کہ لیڈیز وہاں پر رہی ہیں میدان جنگ کے اندر جہاں نرسنگ ہوتی تھی, جہاں پر زخمیوں کی دیکھ بھال ہوتی تھی. اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ میں ملتا ہے کہ جتنے جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں خواتین, ہماری صف اول کی خواتین جو ہیں وہ رہتی تھیں, اور میدان جنگ کے اندر بہت خطرہ ہوتا تھا. ایسا بھی ایک واقعہ ملتا ہے جنگ احزاب کے اندر, خواتین کو یا لیڈیز کو یہ تھا کہ سارے مردوں کو نکلنا ہے. اب ادھر سے جو خندق ہے اس کی نگرانی بہت ضروری تھی جو کھود لی تھی, کہ کسی جگہ سے وہ کراس نہیں کر جائیں. تعداد میں زیادہ تھے, بہت سے ٹرائبز مل گئے تھے جو سارے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایک رسک یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ, ان کے اور ان کے بیچ میں کوئی زیادہ اوٹ نہیں تھی سوائے اس کے کچھ گھنے باغ تھے درمیان میں, ان کا جو پورشن تھا مدینے کے اندر. عین موقع پر ان کے ساتھ میں ایگریمنٹ تھا, شک تو پہلے سے تھا, لیکن عین موقعوں پہ انہوں نے دھوکہ دے دیا اور ان لوگوں سے مل گئے جو حملہ آور لوگ تھے,
اور یہ طے ہوا کہ ادھر سے تم پریشر ڈالو تو ہم کراس کر لیں گے، کچھ لوگوں کو ادھر آنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو لے کر گئے تھے تو عورتوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا۔ وہ قلعے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسا آپ کا یہ آج کا قلعہ ہے، اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، لیکن دیواریں جس طرح سے بھی کچی پکی بنانے کے بعد ایسے کھڑی کر لیتے تھے کہ آسانی سے کوئی گھسے نہیں، اور مٹی کی دیواریں میں کوئی توڑ تھوڑی سکتا ہے، جتنی موٹی موٹی بنائی جاتی تھی اس کی۔ تو وہ عورتوں کو ایک قلعے کے اندر کر دیا گیا تھا اور ایک مرد چھوڑ دیا گیا تھا، گنجائش نہیں تھی، سب کو وہاں نکلنا تھا فرنٹ کے اوپر، تو ایک مرد کو چھوڑا گیا تھا، وہ تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر تھے بیسیکلی۔ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ تم یہاں پہ رہو، کوئی ضرورت ہو لیڈیز کی، کچھ بات ہو فوراً اطلاع کرنا، کوئی پریشانی آ جائے۔ اور پریشانی ایکسپیکٹڈ یا خطرہ یا رسک تھا وہ ان سے تھا، بنو قریظہ سے، وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، کہ یہ کہیں عین موقع پہ اگر ایسا کہیں ہو گیا کہ مل گئے ان کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر بیٹھے، تو ان کو بچانے کے لیے کوئی ایک مرد ہونا چاہیے، کم سے کم انفارمیشن ہی دے دے گا۔ ہوا یہ کہ ایک حضرت صفیہ وہ تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ظاہر ہے کتنی عمر ہوگی ان سے، آپ سے، ان کے حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت زیادہ۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ نگرانی کرتی رہتی تھی، انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہیں سے ٹہل کر، وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا لیکن آئیڈیا لگایا اور کس جگہ پر ہیں لیڈیز، اور وہاں آ کے قلعے کے چکر لگا رہا تھا اور اکیلا نظر آیا وہ۔ تو خیال انہوں نے کہا حسان بن ثابت سے کہ یہ آ گیا ہے اور یہ اب جانے کے بعد انفارم کرے گا کہ سب لوگ کہاں ہیں، لیڈیز اور مرد یہاں ہیں نہیں، تو اسے جاؤ جا کے صفایا کرو اس کا۔ انہوں نے کہا میں اس قابل ہوتا صفایا کرنے کے تو مجھے یہاں چھوڑ کر جاتے، میں وہاں میدان جنگ میں ہوتا نا، میں اگر اس قابل ہوتا تو مطلب میری ہمت نہیں ہے، میں تو شعر ویر لکھوا لوں، تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر اور اس کے اندر میں نے کارنامے انجام دیے، یہ تلواریں تھوڑی میرے بس کی باتیں، تو میرے ہی سلیکشن کیا انہوں نے یہاں چھوڑنے کو، تو میں اس سے لڑنے کہاں جاؤں گا۔ حضرت صفیہ نے ایک لکڑی اٹھائی بڑی سی اور قلعے سے نکل گئی۔ اب یہ بوڑھی خاتون ہے، ایک لکڑی اٹھائی اور قلعے سے نکل گئی، اور قلعے سے نکل کے جا کے وہ تفصیلات تو نہیں معلوم لیکن اس کے سر پہ مارا اور ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی اس کی، اکیلی گئی۔ اب یہ جب انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں، اور پھر آ گئی واپس، آ کے کہا حسان بن ثابت سے کہ میں نے تو ختم کر دیا اسے، لیکن مرد تھا میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اب جا کے اس کے ہتھیار تو مجھ جا کے اتار کے لاؤ۔ وہ بولے مجھے ہتھیاروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسی رہنے دو۔ مر جانے کے بعد بھی ان کی ہمت نہیں پڑی جانے کی۔ اب یہ تھا ہر ایک کی اپنے الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی بے پناہ خدمات ہیں یا صلاحیتیں ہیں، جس میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہم مذاق نہیں اڑا سکتے۔ تو اس بات پر آتا ہے کہ بھئی حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ اچھا میں تو وہ ہتھیار اتار کے بھی نہیں لائے مر جانے کے بعد، ان کا رہنے دو، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر یہ بھی کامبیٹ ایک طریقے کی یہ ہوئی کہ جب ضرورت پڑی تو ایک بوڑھی خاتون نکلی اور جانے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ مقابلہ کیا بلکہ مارا ہی جا کر اکیلی۔ یہ تھا ایک ایکسیپشنل کیس کہ ہر عورت اتنی بہادر نہیں ہوتی، لیکن ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو مرد پیچھے ہٹ جائیں اور وہ آگے نکل جائیں، اور صرف بہادری سے دل کی بات نہیں ہے بلکہ سچ مچ جا کر حملہ کر دیں اور لڑکے آ جائیں، ایسی ہو سکتی ہیں لیکن سب نہیں ہو سکتی۔ سب ہوتی تو قلعے میں کیوں بند کیا جاتا، کچھ فرنٹ پر بھی ہوتی۔ ایکسیپشنل کیسز نکلتے ہیں بہت کم پرسنٹیج کے۔ دنیا کی آرمی کے اندر جہاں الاؤ کر دیا گیا، اور اب یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کے اندر پرسنٹیج ہم 5% رکھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جب یہ پابندی نہیں ہے تب لیڈیز کیوں نہیں ہے وہاں؟ اس لیے نہیں کہ خود نہیں جاتی جوڈیشری میں، اس لیے نہیں کہ خود نہیں جاتی۔ ایسا چھوڑیے اس کو، یہ تو لڑائی جنگ کی بات تھی نا، میدان کی۔ اسے بھی جانے دیں ہم کہ کرکٹ ٹیم کے اندر مردوں ہی کے ساتھ لیڈیز کیوں نہیں ہے، ان کی الگ کیوں ہوتی ہے، ان کی الگ کیوں ہوتی ہے، یا جینٹس کی ٹیم کا لیڈیز کی ٹیم سے مقابلہ کیوں نہیں ہوتا، اسے بھی جانے دیجیے کہ بھئی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنی طاقت سے شاٹس نہیں مار سکتی، یا ہاکی کی فیلڈ میں فٹ بال کی ٹیم میں اتنی طاقت سے نہیں دوڑ سکتی جتنا مرد دوڑ لیں گے۔ وہ چیس جو ہے یا برج ہے، یہ دماغ کے دو بڑے گیمز ہیں جن میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں آگے کی چالوں کی بہت زیادہ، اور جو خالص دماغ کے کھیل ہیں، یہ دنیا کے دو کھیل ہیں، برج اور چیس۔ اس میں لیڈیز بہت کم کیوں ہیں ٹاپ لیول پر جو گرینڈ ماسٹرز ہیں، اس میں 10% سے کم کیوں ہیں؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دماغ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے یا اچھا نہیں سوچ سکتے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کم ہے کہ انہوں نے شروع سے نہیں کھیلنا شروع کیا چیس، اور اس میں نہیں انٹر ہوئی، وہاں تک نہیں گئی، انٹر ہی کم ہوئی۔
تو باقی جتنے بھی اور میدان ہیں ان سب جگہوں پر جہاں پر جن کے جانے کی اجازت ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا وہاں گئی کم ہے، اور سیفلی ہم یہ کہہ لیں کہ لیس دین 5% گئی ہیں، وہاں گئی ہی نہیں، خود نہیں گئی ہیں۔ جہاں آزادی جن فیلڈز میں جانے کی ہے اور جہاں وہ دوسروں سے برابر کا مقابلہ کر سکتی ہیں صلاحیتوں کے اندر، ہیڈ آف دی اسٹیٹس، جہاں پر فریلی عورت الیکشن لڑ سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ اصل میں تو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے سب سے اچھا ریکارڈ تو اس کا ہے، انڈیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان 4 ملکوں میں جتنی پرائم منسٹرز ہوئیں، ویمن پرائم منسٹرز، یہ اتنی ملا کر باقی دنیا کے اندر ٹوٹل ہوئی جتنی ان 4 ملکوں میں ہوئی آج تک۔ لیکن یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اپنے کسی فیمس ہسبینڈ یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا اپنے فادر ان کی ٹریننگ یا ان کی کچھ نام کی سپورٹ سے آگے آئی تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی صلاحیتیں نہیں ہو تو آگے آ جائیں۔ تھیں یہ لیڈیز ساری بہت بے پناہ صلاحیتوں کی تھیں، ملکوں کو کنٹرول کر سکنے والی تھیں، انہوں نے بڑے ڈیسیشنز لیے، بہت بڑے بڑے، انہوں نے جنگیں جیتیں، ان کی لیڈرشپ کے اندر جنگیں جیتی گئیں۔ وہ خود وہاں پہ نہیں لڑی لیکن کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو حالات کریٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ حالات کریٹ کیے گئے، وہ اس کے اندر پلاننگ اور دماغ ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپلائی کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے مختلف میدان بتایا، چیس اور برج میں نہیں گئیں، آرمی میں نہیں آئیں، ایگزیکٹو پوزیشنز پہ نہیں آئیں، جوڈیشری کے اندر نہیں آئیں، ایسی اور دوسری بہت سی فیلڈز ان کے اندر مردوں سے بہت کم کیوں ہیں؟ ایجوکیشن کے اندر رزلٹ لڑکیوں کے اچھے آتے ہیں ہمیشہ، ہر جگہ، کم از کم یہاں ہندوستان کے اندر۔ باہر کے بھی میں نے بہت سے وہ دیکھے ہیں، اعداد و شماریہ ڈیٹا، ان کے لڑکیوں کے بیٹر رزلٹس آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شاید اس لیے آتے ہیں کہ وہ زیادہ کنسنٹریٹ کر کے پڑھائی پر رک جاتی ہیں اور لڑکوں کی ایکٹیویٹیز باہر کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں لیڈیز کے۔ ہو سکتا ہے یہی ریزن ہو، میں اس بات میں نہیں جا رہا۔ ہم یوں کہہ لیں کہ برابر سے ہیں، ایسے مان لیں کہ ایجوکیشن کے اندر جب جو جا پاتی ہیں، یا جن ملکوں میں یہاں پر تو ذرا پیچھے رہ گئیں، جہاں جا پاتی ہیں برابر سے، تو پھر ان سارے میدانوں کے اندر برابر سے کیوں نہیں آئیں؟ زیادہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ ہوٹل میں ملیں گی، ریسپشنسٹ ملیں گی، ایئر ہوسٹس ملیں گی، وہ پوزیشنز جن کے اوپر ان کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے وہاں پر زیادہ ملیں گی۔ بلکہ بعض تو یہ پوزیشنز وہ ہیں جن کے اندر مختلف جو یہ پوزیشنز ہیں ان کے ساتھ جہاں جینٹس تقریباً نہیں کے برابر ہیں، بعض جگہ تو جینٹس کو لیتے ہی نہیں، صرف لیڈیز کو لیتے ہیں کہ یہ پوزیشنز لیڈیز کی ہوں گی۔ ایسا کیوں ہے کہ جو ایگزیکٹو پوزیشنز ہیں، ٹاپ ڈیسیشن میکنگ ہے، جو بڑی کہلاتی ہیں، وہاں نہیں پہنچی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب خود نہیں گئی ادھر، ان ملکوں میں جہاں پوری آزادی ہے، صلاحیتیں ہیں، پھر بھی نہیں گئی۔ ایسی جگہ جہاں لڑنا نہیں تھا، فزیکل فورس کی ضرورت نہیں تھی، وہاں بھی نہیں گئی۔ اب یہ ہے کھانا پکانے، یہ آپ سب اپنے گھروں میں جانتے ہیں نا، یہی نہیں، یورپین کنٹریز میں بھی، باقی دنیا میں بھی عورتیں بہت اچھی کوک ہوتی ہیں، مرد کو موقع پڑے تو مرد بھی بعض بہت اچھا پکاتے ہیں، لیکن کل ملا کر کہیں تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ جو شروع سے دلچسپی ہے کہ ہم بھی کوئی چیزیں پکائیں گے، آتا ہے انہیں، ریگولر نہیں پکاتے، لیڈیز کرتی ہیں اور لیڈیز اچھی کوک ہوتی ہیں۔ پھر سارے یہ جتنے بڑے بڑے شیفس ہوتے ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں اور بڑے بڑے ریسٹورانٹس کے اندر، یہ سب مرد کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں تو لیڈیز نہیں ہوتی۔ آپ اسے غور کریں کہ کھانا پکانے والی اصلاً لیڈیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جو ایکسپرٹس ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹس وہاں کیوں نہیں ہیں؟ جو بڑے شیفس ہیں سارے دنیا کے بڑے ہوٹلوں کے اندر، شیفس آپ کو جو مشہور شیف ملیں گے وہ سب مرد ملیں گے۔ اب کی بات نہیں ہے، وہاں سے نوابوں کے دور سے جو شاہی کوک ہیں، یہ سب مرد ملیں گے آپ کو، لیڈیز نہیں ملیں گی۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب یہ پکانے کے اندر ماہر، تو اتنا بڑا جنگ کہ 95% لیڈیز، 5% جینٹس اگر مقابلہ کریں کھانا پکانے جاننے والے، لیکن وہاں تقریباً جو ہے وہ 95% جو ہے مرد ہیں، ٹاپ لیول کے اوپر 5% لیڈیز ہیں۔ یہ ہوتی ہیں، کسی نے کیا روکا تھا وہاں جانے سے ان پوزیشنز پر؟ خالی صرف ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے، خود نہیں جا رہی ہے، ڈسکرمنیشن ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ایسی پوزیشنز کی طرف لیور کیا جاتا ہے، ان کے لیے اٹریکٹیو بنائی جاتی ہیں، پورا ماحول بنا کر جہاں ان کو مرد زیادہ ایکسپلائٹ کر سکیں، اس کے باوجود خود نہیں جاتی ان پوزیشنز کے اوپر جہاں وہ اونچی پوزیشنز پر جائیں، اور وہ برابر کی صلاحیتوں کے بعض جگہ آگے ہیں مردوں سے، نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ نہیں کہ پیچھے ہی رکھا گیا، نکال دیا گیا، یہ کیوں نہیں جاتی، یہ آپٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ فطری طور پر اب کوئی اور جواب نہیں ہے،
اس لیے کہ فطری طور پر ان کا رجحان اپنی ان ذمہ داریوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو نیچر نے ان کے لیے رکھی ہیں. وہ وقت نہیں دیتی، تھوڑی سی ہوتی ہیں کہ کچھ جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، جنہوں نے بالکل ایسے جیسے کہ کوئی سپاہی زندگی گزارتا ہے ایسے گزاری، اکیلے گزاری، کسی کی پرواہ نہیں، لگی ہوئی اسی فلاں کام کے اندر، نکل گئی آگے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، مردوں سے آگے نکل گئی. لیکن ایسے بہت کم ہیں. یہ برابری نہیں ہو سکتی. مثلاً یہ کہ پھر ساری عورتیں جتنی ہیں، اگر اتنی ہی 50% جہاں جہاں مرد پہنچے، وہ اتنی عورتیں جو ہیں یہ طے کر لیں کہ اب ہماری کوئی اولاد نہیں ہوگی، شادی کر لی لیکن ہم بچہ پیدا نہیں، اب میٹرنیٹی کے ڈیز آئیں گے، وہ میٹرنیٹی کے ڈیز جو ہیں وہ جاب میں انٹرفیئر کریں گے، اپنی ذمہ داریاں اتنے دنوں ادا نہیں کر سکتی. میٹرنیٹی کے بعد لیو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو لیکٹیشن پیریڈ ہوتا ہے دودھ پلانے کا یا بچے کو، چھوٹے بچے کو پرورش کرنے کا، اس میں بھی اپنی نارمل ڈیوٹیز نہیں ادا کر سکتی. پھر بچہ چھوٹا ہوتا ہے اب اگر جب چھوٹا ہے اس کے بعد تو یہ ہو کہ صاحب کچھ تو ہسبینڈ دیکھے، کچھ وائف دیکھے. زبان سے چاہے جتنا کہہ لیں، پوری دنیا میں نہیں ہوتا ایسا، پوری دنیا کے اندر. تو ایک نیچر نے کچھ، خود نیچر نے، بات اسلام کی نہیں ہو رہی، باقی دنیا میں ہمیشہ ایسے کیوں ہو، اور ایسا آج تک کیوں ہوتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز عورتیں لیتی ہیں آگے آ کر اور زیادہ بیٹر کر سکتی ہیں. اللہ نے ان کو اس کی صلاحیت زیادہ دی ہے. کچھ چیزیں تو ممکن نہیں ہیں ایکویلٹی کے اندر. اب یہ کہا جاتا، کوئی کہے کہ دیکھیں آپس میں ہسبینڈ وائف طے کریں کہ دیکھو ایک بچہ تو تم نے جنا، اب ایک بچہ وائف کے ہسبینڈ سے کہ تم جنو، تم اپنے گھر کے اندر رکھو. ظاہر بات ہے کہ بات نہیں ممکن ہے، ایبسرڈ بات ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو ہیلدی ہیں، اور اگر برتھ، بچے کی پیدائش کی بات نہیں ہے اگر، تب بھی یہ ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ 5 6 7 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ان پر ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، پین کی اور تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے ان کی، جس میں وہ بالکل 100% نارمل ہو کے وہ ساری ڈیوٹیز ادا کر دیں، تو اس میں کچھ کر دیں گی اور کچھ نہیں کر پائیں گی اتنی ایفیشینٹلی. یہ ہر مہینے آ رہا ہے. تو پھر کچھ ان کے ساتھ یہ ڈرا بیکس ہم کہہ لیے ہیں، یہ ڈرا بیکس نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کہیں سے بھی یہ ہنڈرنس نہیں ہے، ڈرا بیک نہیں ہے. ان کو کچھ چیزیں اور بیٹر دی ہیں، نیچر نے ایسی پیدا کیا ہے کہ اب جتنے دن انہوں نے اپنے بچہ ان کے پیٹ میں جس نے پرورش پائی، مرد میں نہیں رکھی گئی اتنی پیشنس کے برداشت کر سکتا، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے اور کتنا اس کا خیال رکھتی ہے، کتنا اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. پھر پیدائش کے بعد جتنا آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے اس کا 5% بھی مرد نہیں کر سکتا. نہیں رکھی اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر. پھر وہی کمپیشن والی بات بھی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے عورت کے اندر. اگر نہیں ہوتی تو پھر کب کا بچے کو مار دیتی ہے اپنے، جتنا اسے جھیلنا پڑتا ہے. یہ برابر سے ہسبینڈ نے تھوڑی جھیلا، کہیں نہ جھیل سکتا ہے، کہیں برابر کیا اس کا 50% بھی نہیں جھیل سکتا. تو پھر یہ اللہ نے اس کے اندر یہ کمپیشن، فطرت، یہ چیزیں زیادہ رکھی ہیں. اس کے کچھ رائٹس بھی اس میدان کے اندر اسے زیادہ دیے. قرآن نے کہا دیکھو کمائی پہ تو کوئی پابندی نہیں، اللہ کا فضل ہے. وہ فضل برابر سے تقسیم نہیں ہوتا سب میں، وہ فضل جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے دوسروں لوگوں کے مختلف کو. ہم نے تو یہ کہا کہ اس کی ہرس مت کرنا کہ اللہ نے کس کو کتنا فضل زیادہ عطا کیا، اس کی ہرس مت کرنا. سورہ نساء میں فرمایا. اور فرمایا اس کے بعد کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد کمانے کے لیے آزاد ہیں، ان کے لیے جتنا ان کا حصہ ہے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کمائی کی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں پہ بھی کوئی پابندی نہیں، جتنا کما سکیں وہ ان کا حصہ ہے، کوئی پابندی نہیں. اب یہ پابندی تو اس کے بعد، اس کے باوجود فطری طور پر آ جاتی ہے کہ جتنا فریلی یہ نکل سکتے ہیں، جتنا فریلی یہ کر سکتے ہیں، جب تک وہ اپنی لائف کو ان نیچرل نہیں بنائے، اپنی ماں بننے کی ذمہ داری کو جب تک وہ چھوڑ نہ دے، اس وقت تک یہ نہیں جا سکتی، آگے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اسے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو صرف لیڈیز سے وابستہ تھی، اس کے بعد تو کہیں جا کے کر سکتی مقابلہ، ورنہ نہیں کر سکتی. تو یہ نیچرل بات ہے. اس لیے ساری دنیا میں عورتیں نہیں آئیں مختلف جگہوں پر. جب آزادی مل گئی تب مردوں نے دبایا اپنی جگہ پر، لیکن جب مردوں نے، اسلام نے کہا کہ نہیں، حقوق دیے جو حقوق ساری دنیا نے نہیں دیے تھے، دنیا میں سب سے پہلے رائٹس دیے، رائٹس ایکول نہیں دیے ان کی صلاحیتوں کے حساب سے. تو پھر یہ کہا کہ دونوں کمائی میں آزاد ہیں، یہ کمائے اس کا حصہ، یہ کمائے تو یہ اس کا حصہ. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تم ایک دوسرے کے فضل کے اندر ہرس مت کرنا کہ انہیں نبی بنا دیا،
ہم بھی بن گئے ہوتے تو پھر ہمارے سارے گناہوں سے آزاد ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. تم ہرس نہیں کر سکتے. کسے مرد بنا دیا، کسے عورت بنا دیا، کسے کوئی زیادہ دیا، کسی سے ہیلتھ اچھی دے دی، کسی کی کم ہوئی. تو تم یہ دیکھو کہ تمہیں کیا دیا گیا ہے، اس میں تم اپنے امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہو اور پاس ہوتے ہو. پھر یہ شکایت ہی ذہن کے اندر نہیں آئے گی جب اس زندگی سے مقابلہ کرو. شرط یہ ہے کہ پھر اپنی خود غرضی کو اپنے دل میں مت آنے دو، یہ مقابلے مت آنے دو. جو تمہارے لیے ذمہ داریاں رکھی گئیں اسے پورا کرو. اس کے بعد فرمایا، یہ کہنے کے بعد کہ دونوں آزاد ہیں، پھر فرمایا یہ اس کے آگے الرجال قوامون علی النساء، جس کا ترجمہ ہمارے یہاں سب کر لیتے ہیں مردوں کو حاکم بنا دیا گیا عورتوں پہ. نہیں بنایا گیا حاکم. حاکم لفظ تو خود عربی کا ہے، اس کا ترجمہ حاکم ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کر لیا گیا. الرجال قوام، وہ اسے قائم کرنے والے ہیں، وہ اسے اسٹیبلش کرنے والے ہیں، وہ اس کو سیکیورٹی دینے والے ہیں. عورت کے تحفظ کیوں ہے سیکیورٹی دینے والے؟ اس لیے کہ ہوتی کمزور، اسے مرد کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. رات کو خطرے کا ماحول ہو، جہاں لوٹ لیا جاتا ہے، جہاں چین اسنیچنگ ہوتی ہے، جہاں کہیں ریپ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. مردوں کو تو خطرہ نہیں ہوتا، انہیں عورتیں ریپ کر دیں گی. مردوں کو خطرہ نہیں ہوتا کوئی عورتیں آ کے کہیں ان کی کوئی گھڑی چھین کے پرس چھین کے نہ لے جائیں. یہ جا سکتے ہیں، عورتوں کو احتیاط کرنی پڑے گی. اب شکایت یہ کریں کہ صاحب لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں، ہر انسان پر ایک پولیس والا نہیں رکھا جا سکتا، ممکن نہیں ہے. سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور زیادہ اسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، کرپشن ختم ہو جائے تو جرائم کم ہو جائیں گے. اس کے باوجود کچھ احتیاطیں انہیں بھی کرنی پڑیں گی. اس احتیاط کے نام پہ بھڑک جاتی ہیں. ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے مردوں کی. قرآن نے کہا کہ وہ مرد ان کو پروٹیکشن دینے والے ہیں. پروٹیکشن خالی اس میں فزیکلی نہیں، پروٹیکشن فائنینشیلی بھی. اس لیے کہ پھر وہی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اب رائٹس کی بات تو یہ ہے کہ عورت جو کمائے اس کی ذمہ داری نہیں کہ مرد کو سپورٹ کرے، سب اپنے لیے رکھ لے، عورت جو کچھ کمائے. یہ کہا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا أَمْوَالَهُمْ، مال خرچ کرنے کی ذمہ داری بیسیکلی مرد پر ہے بنیادی طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت خرچ نہ کرے ہسبینڈ کے اوپر، مرضی ہے اس کی، یا آپس کے ایگریمنٹ کی بات ہے. لیکن بنیادی طور پر اسلام نے ذمہ داری مرد پر رکھی کہ تمہیں مال خرچ کرنا ہے ان کے اوپر. اس لیے رکھی کہ ان کو اتنی اپارچونیٹیز نہیں ملیں گی جب تک وہ اپنی لائف ان نیچرل نہیں کر لیں گی. جب تک وہ جو ان کے میدان ہے جس سے ایک نسلیں بنتی ہیں، ان کی اچھی تعمیر ہوتی ہے، ایک اچھا سماج، ایک ہیلدی معاشرہ بنتا ہے، اگر وہ ادھر سے بے فکر ہو جائیں گی تو کر سکتی ہیں مقابلہ، آگے بھی بڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ رکھیں گے تو پورا سماج ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ذمہ داری بیسیکلی مردوں کو دی. کہا یہ ہے فضیلت، ان کو اس معاملے میں ایکسٹرا فضیلت دی ہے. یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم نے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی ہے، تم اس کی حرت مت کرنا. جیسے ایک فضیلت مردوں کو یہ دی کہ ان سے کہا کہ تم پروٹیکشن دو گے، تم ان کی حفاظت کرو گے. کچھ چیزیں اس فیلڈ میں ان کے پاس زیادہ ہوں گی تبھی تو کہا تم حفاظت کرو گے. جو کمزور ہوتا ہے اس طاقتور سے کہا جاتا ہے نا کہ ذرا خیال رکھنا. اب اس کو کہیں منع نہیں کیا جا سکتا، اس پر کسی جگہ پر بحثیں نہیں کی جا سکتی، ایکویلٹی کی بات نہیں ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، پھر اصل میں کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ بات آ گئی. میدان جنگ میں لڑنے کی جو بات تھی، میں نے شروع میں اس کی تفصیلات رکھی تھی مختلف ملکوں کی، کہ میدان جنگ میں لڑنے کے قابل بھی ہو گئیں عورتیں، اور فرنٹ پر بالکل سب سے آگے کی پوزیشن بھی بعض ملکوں میں ان کو تسلیم کر لی گئی. اب تو یہ خود ہی جائیں گی آگے، اتنی تعداد میں یہ بھی آرمی جا کے جوائن کریں نا، تو پھر وہ لائف ختم ہو جائے گی جو ایک عورت کی لائف ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. عورت اگر مرد ہی بننا چاہے ٹوٹل بنے، لیکن وہ پھر اپنی فطرت کے خلاف جائے گی. کوئی مرد عورت بننا چاہے، اس کی مردی بنے، اپنی فطرت کے خلاف جائے گا. پھر اصل میں یہ ہے بنیادی فرق جو غور کرنے کا ہے اور سوچنے کا ہے، کہ جب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تب بھی عورتیں ان جگہوں پر بھی نہیں جاتی جہاں پر وہ ان سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. چیس چیمپئن نہیں بنی، بن سکتی ہے کوئی ایک، ابھی تک نہیں بنی، بن سکتی ہیں، لیکن تب بن سکتی ہیں جب اتنی تعداد میں انٹری بھی ہو تو ان میں سے ایک نکل جائے گی آگے. اتنی تعداد میں ان کی انٹری نہیں ہوتی. انٹری تو ان کی اپنی چوائس تھی. چوائس اس لیے تھی کہ فطری طور پر ان کو جدھر رہنا تھا وہ ادھر رہے، وہیں پر زیادہ رہتی ہیں. تو یہ سماج کا یا معاشرے کا توازن بگاڑا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ عورتیں آزاد ہونی چاہیے، ان کو برابر کے حق ملنے چاہیے، جو ان کے حقوق ہونے چاہیے وہ ان کو ملنے چاہیے. وہ نہیں دے رہے مرد، ان حقوق کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں، اس لیے کہ فزیکلی اسٹرانگ ہیں. یہ عورتیں تو نہیں مار لیتی مردوں کو، نہیں ہے اس کی اجازت. ان کے ساتھ میں اور دوسری بہت سی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ان کا حصہ مار جاتے ہیں وراثت کے اندر، اور عورتیں کچھ نہیں کر پاتی.
समाज और माशरा हेल्प नहीं करता, अरे हम कहाँ इनके चक्कर में पड़े, हम बुरे बन जाएंगे। करना चाहिए दूसरों को मदद मजलूम की। तो हक़ तलफियाँ होती हैं, यहाँ होती हैं, मुसलमानों के यहाँ होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। ये हक़ तलफियाँ बंद करें, उनको जो इस्लाम ने हुकूक़ दिए हैं वो उनके पास रहने दें, उनको जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उन ज़िम्मेदारियों को वो अदा करें। इस्लाम ने जो हुकूक़ मर्दों को दिए हैं वो उनके पास रहने दीजिए, उनको जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन ज़िम्मेदारियों को वो अदा करें। मैंने बार बार कहा है, लोग हुकूक़ की तो बात करते, ज़िम्मेदारियों की नहीं करते। तो उसके साथ जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं उन ज़िम्मेदारियों को भी अदा करें, तब ये होगा कि अच्छा माशरा बनेगा, जो खुशगवार बनेगा, जो हेल्दी होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो चलती हैं, जो हमारी असल फील्ड है उससे निकालने के बाद, जो फितरत ने रखी है, जो नेचर ने रखी है, उससे निकालने के बाद इक्वालिटी के नाम पर या मसावात या बराबरी के नाम पर जो चीज़ें आती हैं, ये माशरे को या सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं और ख़राब करती चली जाएंगी। बैलेंस और तवाज़ुन इसका बिगड़ता है। कम अज़ कम मुसलमान तो करें, ईमान लाने वाले तो ये करें। कुरान ने बहुत क्लियर कट हर फील्ड की हिदायत दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी। कम से कम वो तो करें कि अपने यहाँ ये हुस्न और तवाज़ुन माशरे का जैसा दीन ने हमारे कहा था उसे कायम करें। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुल बरूर।